اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56, 57, 58 تین آیتیں ہیں. آیت نمبر 56 قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. قل ادعوا الذین، تو اللہ کہتا قل کہو ان سے جو پکارتے ہیں. قل ادعو، تو دعو جو ہے ادعو یعنی کہ پکارنا. قل ادعوا الذین، ان لوگوں سے کہو جو پکار رہے ہیں. زعمتم یعنی جو بھی تمہارے دل و دماغ میں تم نے ایک فینسی کر کے رکھا ہوا ہے، تمہارے مطلب تصوراتی گھوڑے جو چل رہے ہیں، یعنی جو بھی تم نے امیج یا جو بھی تصویر بنائی ہے، یا پھر جو لوگ بھی ہیں سمجھو جن کو بھی تم پوچھے ہو کہ اولیاء اللہ، اور یا تو پھر مطلب انبیاء اور نبی رسول، یعنی جن کو بھی تم پوچھ رہے ہو، اور یا تو پھر کوئی بھی ایسے مطلب جو ڈائیفائڈ ہیروز اور ایسے سب. تو کسی کو بھی تم نے بنایا، کسی کو بھی، یا کسی بت پتھر لکڑا کوئی بھی. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا کہو ان سے قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، تو وہ لوگ جن کو تم پکار رہے ہو، یہ سمجھ رہے ہو نا تم کہ تمہارے دماغ میں یہ تم نے سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا بھی اور بھی کوئی ہے. There is somebody besides him. تو اب تم وہ سوچ کے تم ان کو پکار رہے ہو نا. فلا یملکون کشف الضر، نہیں ہے ان کے پاس کوئی بھی پاور. یملکون میں ملک ورڈ آتا ہے جو پاور کے لیے ہوتا ہے، ملک ملک. فلا یملکون کشف، کشف کا مطلب ریموو، کاشف ریموو کرنے والا، کشف تو کشف الضر تکلیف کو دور کرنے والا، ریموو کرنے والا کوئی بھی نہیں. اللہ کے کسی کے پاس بھی وہ پاور نہیں. کہو ان سے عنکم ولا تحویلا، اور تم سے یعنی کہ مطلب فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نہ تو وہ تمہاری کوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہاری کوئی حالات ایسے برے ہیں جس کو کہ وہ تبدیل کر دیں، بدل دیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے یہ چیز کو قرآن میں بولا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ غلط مت پکارو کسی کو بھی. Say, call on those besides him whom you fancy they have neither the power to remove your troubles from you nor to change them. اس کی نوٹ ہے 2242. Men's suspicions of each or of the prophets have been condemned in the previous verse. یعنی انسان کے جو بھی دماغ میں شک و شبہات ہے، یا کسی کے لیے بھی، یا رسولوں کے لیے، انبیاء کے نبی کے لیے، اس کو پہلے ہی اس کو وہ کر دیا گیا ہے کہ مطلب وہ بالکل صحیح نہیں ہے. یعنی اس کو پہلے کے جو ہم نے پڑھ چکے ہیں جو آیتیں، اس میں وہ چیز تھی کہ اس کو بالکل ختم کر دیا گیا، انہیں کنڈیم کر دیا گیا. We now have the strongest condemnation of all. لیکن اب تو اور بھی زیادہ اسٹرانگ، اور اس کو مطلب جو اس کو بتا رہا ہے کہ کیا ہے وہ انفٹ کیا ہے. دیٹ آف امیجننگ اینی ادر بینگ ایز بینگ ایکول اور ان دا سیم کیٹیگری وتھ ون ٹرو گاڈ. اب ایک دم سختی کے ساتھ یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی، اس میں تو سختی کے ساتھ کر دیا کہ یہ غلط ہے بالکل. یہ لوگ ایسا سب کرنے کا مطلب اس میں وہ لوگ بالکل انفٹ ہے، یا نہیں فٹ ہوتے، یہ تو غلط کام ہے. اور جو بھی تمہارا امیجنیشن چل رہا ہے، تم سوچ رہے ہو کہ یہ وہ ایک واحد ذات اللہ کی جو ہے اور وہی سچا معبود ہے، اس کے برابر تم کرو گے، تو یہ بالکل غلط ہے. یا اسی کیٹیگری میں گنو گے تو یہ سب بہت بڑا یہ تو گناہ ہے اور غلط ہے بالکل. اللہ ہیز آل پاور، سارا پاور، قدرہ اللہ کے پاس ہے. دے ہیو نو پاور، ان کے پاس کوئی پاور ہی نہیں. دے کی ناٹ ریموو مینس ٹربلس، انسانوں کی تکلیفوں کو وہ دور نہیں کر سکتے.
They cannot even mitigate or change them so as to afford the least relief. یعنی تھوڑی سی بھی راحت کے لیے وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ بھئی چلو ان کو تھوڑی راحت پہنچا دو، ان کی تکلیف کو تھوڑا کم کر دو، تھوڑا سا مطلب اس کو کم کر دینا چاہیے کہ بھئی بیچارے بڑے تکلیف میں ہے. نہیں، وہ نہیں ہو سکتا. So they cannot even mitigate or change them so as to afford the least relief. Why indulge in false worship? تو اب کیوں اپنے آپ کو جھوٹی بندگی میں ڈال کے رکھا ہے؟ کیوں خود کو تکلیف پہنچاتے ہو؟ جھوٹی بندگی. آیت نمبر 57. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. اب یہاں پر دیکھو کنٹینیوس اللہ نے کیسے بولتا چلا گیا. یہاں پر اللہ کہہ رہا اولئک الذین، کہ یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین یدعون یبتغون، تو وہ جن کو یہ لوگ پکارتے رہتے ہیں، وہ تو خود طلبگار ہیں، مطلب اللہ کے لیے وہ لوگ خود مطلب تلاش کر رہے ہیں، سیکھ کر رہے ہیں. یبتغون از سیکنگ، تو یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یعنی اپنے رب کی طرف وہ وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہم ایہم اقرب، کون ہے جو اللہ کے اور قریب ہو. یعنی وہ لوگ جو آلریڈی مطلب نبی ہے، انبیاء ہے، رسول ہیں، فرشتے ہیں، اور بہت ہی مطلب اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں، جو بھی ہیں وہ لوگ تو خود ہی اللہ کے وسیلے کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یعنی جن لوگوں کو یہ لوگ پوچھتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ کون ہے، کہ ایہم اقرب، کون ہے ہم میں سے زیادہ جو اللہ کا مقربین ہے، کون ہے ہم میں سے زیادہ اللہ کا قریب. وَيَرْجُونَ الرَّحْمَةَ، اور وہ اللہ سے رحمت کی امیدوار ہیں، ان کو اللہ کی رحمت کی بہت امید ہے. وہ تمام لوگ جو اتنے بلند درجے پہ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ رحمت کے تو امیدوار ہیں لیکن اللہ کے عذاب سے وہ لوگ بہت ڈرتے رہتے ہیں، بہت ہی خوف آتا ہے ان کو. ایسے نہیں کہ بے خوف ہو گئے کہ نہیں ابھی تو ہم تو وہاں پہ آسمان اوپر ہیں، ہم تو ایسے اللہ کے چاہیتے ہیں تو ہم کو کیا ڈرنے کا، وہ تو کانپ رہے ہوتے ڈر کے مارے. ان عذاب ربک کان محذورا، اور اللہ خود یہاں کہہ رہا ہے کہ یقیناً عذاب ربک، تمہارے رب کا عذاب جو ہے، کان محذورا، وہ ڈرنے کے لیے ہی ہے، ڈرنا ہی چاہیے اس سے، ہمیشہ ڈرنا چاہیے اس سے. یہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب کا جو غضب اور عذاب ہے اس سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. تو جو لوگ نشچنت ہو گئے، ارے کچھ نہیں ہوگا، دیکھا جائے گا، ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں، نہ آگے بھی نہیں ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے خوف سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے. بڑی بڑی ہستیاں جب ڈرتی ہیں تو ہماری کیا اوقات. Those whom they call upon do seek for themselves. Those whom they call upon do seek for themselves means of access to their Lord. As to who are nearest, they hope for his mercy and fear his wrath. For the wrath of your Lord is something to take heed of. اس کی نوٹ ہے 2243 2243. Where men or heroes or prophets or angels are worshipped. جہاں پر بھی انسانوں کی بندگی ہوتی، کوئی انسان ہے اور کوئی بہت ہی مطلب ہیرو بن گیا کچھ کر کے، تو اب اس کی بندگی چالو کر دو. پھر جو بھی نبی رسول میں سے جس کو بھی جو چاہتا ہے وہ بندگی کرنا شروع کر دیتا ہے. فرشتوں میں سے جس کو چاہتا ہے دیویاں بناتا اللہ کے، بندگی شروع کر دیتا. The worship is futile. بالکل بیکار فضول ہے یہ بندگیاں. Because number one, even if they are good and holy، چاہے ابھی جیسے کوئی سمجھو عیسیٰ علیہ السلام ہے،
یا موسیٰ علیہ السلام ہے یا عزیر علیہ السلام ہے ان کے، یا پھر سمجھو فرشتوں میں سے کوئی بھی فرشتے، تو سوچو یہ خود اپنی ذات میں بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہولی ہے، بہت پائس ہیں، لیکن پھر بھی کیا ان کی بندگی کی جا سکتی ہے کیا؟ اینڈ ایور سو نیئر ٹو اللہ، اور اوپر سے وہ اللہ کے مقربین میں سے ہیں. یٹ دا نیئرسٹ آف دیم ہیو نیڈ ٹو سیک مینس آف ایکسیس ٹو اللہ، یعنی جو بہت اتنے قریب ہے اللہ کے، وہ لوگ بھی اللہ کا قرب اور حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور زیادہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. اینڈ دے ڈو سیک سچ مینس، اور اس کے لیے کیا کیا ذریعے جو بھی کرنا ہے وہ کرتے ہیں. وہ ان کی بندگیاں، ان کی تسبیحات، ان کی حمد اور ثنا، اور جو بھی اللہ کی وہ نمازیں، کوئی رکوع کر رہے، کوئی سجدہ کر رہے، سب کے سب لگے ہوئے اس میں کہ ہم اللہ کا کیسے قرب حاصل کریں. دا ہوپ آف Allah's grace، یعنی ان کو چاہیے ان کو کہ اللہ کے فضل کی وہ لوگ بہت امیدوار ہیں. یعنی وہ جن کے اتنے بڑے بڑے درجے ہیں، اور جن کے درجے نہیں ہیں، وہ انسان ہے، وہ کوئی ہیرو ہے ڈائیفائٹ، تو ان لوگوں کی بندگی اگر کر رہے تو اور بھی وہ تو گئی، اور اگر کوئی پائس لوگ بھی ہے تو ان کی بھی نہیں کر سکتے نا، کیونکہ بندگی صرف اور صرف ایک اللہ کی، لا الہ الا اللہ. Number 2, though by their very nature it is impossible for us to suppose that they will incur the wrath of Allah. یعنی ان کا جو بھی جیسا ان کا نیچر یا جو ہے اس سے بالکل مطلب اس طرح سے کہ وہ ناممکن ہے کہ ہم یہ چیز کو ایسا، یعنی ہم کو ایسا سوچیں کہ ان کے اوپر کوئی اللہ کا مطلب غصہ غضب آئے گا، عذاب. یٹ دے آر بٹ کریچرز، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے ہے تو مخلوق نا، اینڈ آر سبجیکٹ ٹو دا لا آف پرسنل ریسپانسبلٹی، اور وہ لوگوں کو بھی اپنی پرسنل خود کی ہر بندے کی جو بھی ذمہ داری ہے تو وہ پرسنل یعنی لا آف پرسنل ریسپانسبلٹی، یعنی خود کی ذمہ داری کا جو قانون ہے اس سے تو کوئی بھی بری نہیں ہے. اس لیے سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکو اور سوچو کہ کیا ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا یا نہیں، یا ٹالتے رہے، یا کسی اور پہ ڈال دیا، اپنی ذمہ داری دوسروں پہ ڈال دی. آیت نمبر 58، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور ایسی کتنی ہی ساری بستیاں ہیں، پاپولیشنز ہیں، إِلَّا سوائے اس کے کہ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا کہ ہم تو اس کو ہلاک کر دیں گے، ڈسٹروائے کر دیں گے. بہت ساری سب بستیاں ہیں جس کو کہ ہم تباہ کر دیں گے قبل یوم القیامت، قیامت کے دن سے پہلے پہلے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان تمام بستیوں کو سب کو اللہ ڈسٹروائے کر دے گا. اور ہم سن بھی رہے ہیں کبھی یہاں کبھی وہاں زلزلے، کہیں سیلاب، کیا کیا سن رہے، آگ، سب کا عذاب ہے، آگ کا بھی عذاب ہے. تو اللہ نے کہہ دیا ہے قرآن کے اندر ہی کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور ایسی اور کتنی ہی بستیاں ہیں اللہ سوائے اس کے کہ ہم تو اس کو تباہ کر کے رہیں گے، ہلاک قیامت کے دن سے پہلے، قبل یوم القیامہ، او معذبوها عذابا شدیدا، اور یا ہم اس کے اوپر اتنا برا ڈریڈفل عذاب ڈالیں گے جو کہ بہت شدید ہوگا. عذابا شدیدا، یعنی کہ اللہ نے بتا دیا قیامت سے پہلے پہلے اللہ یا تو بستیوں کو تباہ و برباد کر دے گا یا تو پھر عذاب ڈالے گا ان پہ. کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ سب کچھ آلریڈی لکھا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو ریکارڈ ہے ایٹرنل، اس میں آلریڈی یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. اللہ کی کتاب میں یہ سب کچھ پہلے سے ہی درج ہے. There is not a population but we shall destroy it before the day of judgment, or punish it with a dreadful chastisement that is written in the eternal record. اس کی جو نوٹ ہے 2244 یعنی کہ 2244. These verses are a commentary on the last clause of the last verse. یعنی جو ابھی ہم نے آخری جو پڑھے تھے
اس کے اوپر ہے کہ یہ جو اسی کے بارے میں مطلب یہ کامنٹری ہے. The wrath of your Lord is something to take heed of. اس میں تھی نا یہ بات کہ تمہارے رب کا جو مطلب غصہ ہے، غضب ہے، وہ ڈرنے کی ہی چیز ہے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے. تو یہ تھی نا ابھی اس سے پہلے والی مطلب ورس میں یعنی آیت میں. The godless thoughtlessly challenge Allah's wrath. یعنی وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے کلام، اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے، تو وہ مطلب ایسے ہی سوچتے کہ بس اللہ کو چیلنج کرو، ہاں ٹھیک ہے چلو لاؤ اللہ کا غضب اور غصہ، چلو لے کر آؤ جاؤ. بٹ ڈو دے ریئلائز اٹس نیچر؟ کیا ان کو احساس بھی ہے کہ وہ اللہ کا غضب اور غصہ ہوگا کیا، اس سے کیا ہونے والی، کیا تباہی مچے گی اور کیسی چیخ پکار ہوگی. ایون دا بیسٹ آف اس مسٹ بی مووڈ ود ٹیرر. یعنی اگر ہم میں سے جو بہت بیسٹ لوگ ہیں، اچھے نیکوکاروں میں سے ہیں، پائس لوگ ہیں، ان کو بھی بہت خوف زدہ ہو کے ڈرنے کی ضرورت ہے. وین وی تھنک آف اٹس کانسیکوینسز، کہ اس کے انجام سے کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے. were it not for his unbounded mercy، اگر اللہ کی یہ رحمت جو اتھاہ ہے اگر یہ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا. those who deny the hereafter fail to realize its terrible portents. وہ لوگ جو آخرت کے اوپر یعنی کہ مطلب ان کو کوئی احساس نہیں ہے، وہ تو آخرت کا انکار کر رہے ہیں نا، تو کیسے احساس کریں گے کہ اس وقت کے کیا ہونے مطلب کیا ہونے والا ہے، ان کی کیا کیا چیز جو بہت بھیانک ہونے والی ہے. دے آسک فار پورٹنٹس اینڈ میریکلس ناؤ، وہ مانگتے ہیں لاؤ نشانی لاؤ معجزہ لاؤ کرو. بٹ ڈو دے ریئلائز دیٹ دے آر کمنگ مینس ڈسٹرکشن؟ اس کا احساس ہے ان کو کہ جب اللہ اگر یہ چیزیں لائے گا تو سب سے پہلے تباہی مچے گی، برباد ہو جائیں گے. اینڈ misery to those who reject faith، اور پھر ان کے لیے تو اور بھی دکھ ہوگا، اور بھی ان کے اوپر بہت ہی دکھ اور تکلیفیں آ جائے گی جنہوں نے ایمان کو رد کیا. they will come soon، بہت جلد آئیں گے. the whole world will be convulsed، پوری دنیا ہل جائے گی. convulsion before the day of judgment، یعنی ابھی قیامت کا دن جو آنا ہے اس سے پہلے پہلے پورا جہان، پوری دنیا جو ہے وہ ہلا دے مارے گی، یعنی کہ اس کو ہلا دیا جائے گا، اس کا بہت بڑا زلزلہ آئے گا، بہت بڑا، بہت بھیانک، پوری دنیا کو لے ڈوبے گا. the part of the wise is to prepare for it. عقل مند لوگ جو ہے، حکیمی حکمت والے لوگ، وہ کیا کریں گے؟ اس کی تیاری میں لگ جائیں گے کہ ہم کو اس دن کے عذاب سے اللہ بچائے. اس لیے جو اللہ نے کہا ہے وہ کریں گے، جس کے لیے اللہ نے منع کیا وہ نہیں کریں گے، اور جو غلطی گناہ ہوئے اس کی توبہ استغفار کریں گے، سچی توبہ. ٹھیک ہے.